اب یہاں پر آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ تین رستے ہیں. یا تو حضرت علی ان لوگوں کے ساتھ تعاون کر لیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ہم سے لیا بھی ہے چھینا بھی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہوں اور آپ کی بات کو مان لیتا ہوں, بیعت کر لیتے ہیں. ایک رستہ تو یہ ہے. دوسرا رستہ یہ ہے کہ نہیں, تلوار لے کر کھڑے ہو جائے اور جو خلافت منعقد ہوئی ہے اس میں ایک اجتماع ہو چکا ہے, اس کے خلاف باقاعدہ طور پر آپ ایک موومنٹ چلائیں اور سب لوگوں کو جمع کریں, بنی ہاشم کو, اور میدان کے اندر نکل جائیں اور حضرت علی کہیں کہ نہیں بھائی یہ میرا حق ہے, میں اس پہ لڑوں گا تمہارے ساتھ, تم نے یہ کیسے کر لیا. تیسرا راستہ یہ ہے کہ نہیں, آپ نہ تعاون کرتے ہیں اور نہ لڑتے ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے کافی دوست احباب نے یہ سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ثقیفہ کے بعد سیدنا امام علی علیہ السلام کہاں پر تھے, اور جب بیعت کا وقت تھا, خلافت کا وقت تھا, ثقیفہ کا وقت تھا, اس وقت امام علی کہاں پر تھے؟ انہوں نے کیوں یہ مطالبہ نہیں کیا اور کیوں تلوار نہیں نکالی کہ یہ ہمارا حق ہے؟ آپ نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ یہ خلافت میرا حق ہے اور میں خلیفہ ہوں, اگر غدیر کے اوپر رسول اللہ نے آپ کی خلافت کا اعلان کیا تھا؟ اور پھر ہمیں جو باقی جو خلفاء ہیں, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, ان کے زمانے کے اندر سیدنا علی کہاں نظر آتے ہیں, کس جگہ پہ اوپر ہیں, ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اور بلکہ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ آپ مشورہ دیتے ہوئے ہیں. تو ایسے موقع پر پھر ہمیں ایک بہت زمانے بعد 23-24 سال بعد نظر آتا ہے کہ آپ 35 ہجری میں آپ خلافت کے اوپر فائز ہوتے ہیں اور پھر جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. تو پہلے استحکام تھا, پھر اب ایک نئے سرے سے پھر انتشار. تو ایسے میں ثقیفہ کے بعد امام علی کی زندگی کو ذرا بیان کریں کہ تاکہ معلوم ہو کہ آپ نے کس طرح سے زندگی گزاری اور یہ سارے واقعات کیوں ہوئے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ اس کو ہم ذرا غور سے دیکھیں کہ معاملہ اصل میں کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر فتوحات کے حوالے سے ایک بات کی جاتی ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات ہوئی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, انہوں نے بڑا استحکام نظر آ رہا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خود یہ جو فتوحات ہوئی ہیں, یعنی بہت زیادہ ممالک کی طرف جانا اور فوجیں لے کر آگے بڑھنا, خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ, صحیح روایت ہے کہ وہ اس بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس معاملے میں میرا انجام کیا ہوگا. ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ ایک مرتبہ گفتگو کے اندر حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو جنگیں ہم نے لڑی ہیں اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے, ان جنگوں کے بارے میں ہمیں اچھی طرح سے علم ہے کہ اس میں ہماری بچت ہو جائے گی اور ہم ایک بہترین کام ہم نے کیا ہے, لیکن اس کے بعد جو ہم نے جنگیں لڑی ہیں اس معاملے میں مجھے خدشہ ہے, اس میں اگر ہم بچ کے نکل جائیں تو بڑا کافی ہے ہمارے لیے. تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ یہ آپ کی عاجزی اور کسر نفسی ہے, ورنہ تو میں ایسا نہیں سمجھتا. حضرت عمر نے پھر بھی کہا کہ نہیں, جو رسول اللہ کے زمانے کے بعد جو فتوحات ہوئی ہیں ان کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے. تو اس لیے فتوحات کو معیار نہیں بنا سکتے. پہلی بات اس کو کلیئر کر لیں آپ, یہ تو آج آپ کلیئر کر لیں کہ خود حضرت عمر اس کو معیار نہیں بنا رہے, تو پھر ہمیں یہ معیار نہیں بنانا چاہیے کہ فلاں خلیفہ کے زمانے میں فلاں دور کے اندر وہ اتنی فتوحات ہوئی ہیں, ممالک کو فتح کیا. اور اگر آپ اس کا تحقیقی جائزہ لیں گے کہ جو اموی زمانے کے اندر فتوحات ہوئی ہیں یا عباسی زمانے کے اندر, تو اس میں زیادہ طور پر مال غنیمت کا حصول مقصود تھا, اور نئے ممالک کے اوپر جس طرح وہاں جا کر وہاں کے وسائل کو لینا تاکہ اپنی حکومتوں کو آگے بڑھایا جائے, وہ معیار نہیں ہے. حضرت عمر نے اس کو معیار نہیں بنایا. تو اس لیے یہ اس معاملے کے اندر ہمیں بات ہی نہیں کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بات نہیں ہونی چاہیے کہ فتوحات ہوئی ہیں اور فلاں خلیفہ نے اتنی فتوحات کی ہے. یہ بات یہاں پہ کلیئر ہو گئی. اب جو استحکام ہے, غدیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اہل البیت آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. غدیر کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جانب ہیں, اور آپ بسا اوقات کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس کے مقابلے میں ایک رائے پیش ہوتی ہے. غدیر کے بعد اہل البیت بہرحال آزمائش میں نظر آ گئے. کس طرح سے آزمائش میں نظر آتے ہیں؟
وہ اس طور پر کہ جن لوگوں کو یہ بات سمجھانا مقصود تھی کہ علی کو مولا مان لو، وہ زیادہ انصار و مہاجرین تھے، انہی کو یہ پیغام بتانا مقصود تھا کہ جس کا میں مولا ہوں علی تمہارے مولا ہے۔ شام اور یمن کے لوگ، ان کی اکثریت جا چکی تھی، ان کو یہ پیغام سنانا مقصود بھی نہیں تھا، اس لیے کہ بعد کے زمانے کے اندر ان کا چونکہ اسلام کی قبول کرنے میں، اسلام کے حوالے سے ان کا تقدم اتنا موجود نہیں ہے، ان کا اتنا کردار نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، بہت بعد میں شام کے لوگوں نے یا جو یمن کے لوگ ہیں۔ جو مہاجرین و انصار ہیں یہ پہلے سے موجود ہے، تو ان کو بتانا یہ مقصود ہے کہ علی کی اہمیت کیا ہے۔ تو کیونکہ آنے والے زمانے میں انہی کا کردار اہم ہے، مہاجرین و انصار، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ ثقیفہ کے اندر یہی دو سامنے ہیں، مہاجرین اور انصار، اور قرآن بھی انہی کی بات کر رہا ہے، انہی دو کیٹیگریز کی۔ اس لیے یہاں پر غدیر میں مہاجرین و انصار کو جمع کر کے یہ پیغام بتایا گیا تاکہ یہ اس کو یاد رکھیں۔ ثقیفہ میں جب مہاجرین اور انصار آمنے سامنے ہوتے ہیں تو وہاں پر امام علی علیہ السلام موجود نہیں ہے۔ سیدنا علی اس موقع پر جب ثقیفہ منعقد ہو جاتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اور وہ ایک پورا واقعہ ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وہ مخالفت کرتے ہیں اور وہ آخر زندگی تک وہ بیعت نہیں کرتے۔ اچھا، بیعت اور صلح میں یہاں پہ فرق ہے، یہ میں بتا چکا ہوں، اور میں اس پہ آگے گفتگو کروں گا کہ اس میں کس طرح سے فرق یہاں بنتا ہے، اور میرا جو نقطہ نظر ہے امام علی کی بیعت کے حوالے سے اس میں کیا تبدیلی ہے، پہلے میرا کیا موقف تھا اور ابھی میری اس میں کیا ایک تبدیلی ہے۔ میں غالباً کسی جگہ بتا چکا ہوں کہ میرے جو افکار ہیں اس میں جتنا میں مطالعہ کرتا ہوں یا معاملات سمجھ میں آتے ہیں تو اس میں ارتقاء بھی ہوتا ہے، اس میں سمجھ میں بھی آتی ہے۔ پہلے میں اس لفظ کو استعمال کرتا تھا کہ امام علی نے بیعت کی، اب میں اس لفظ کو اس طرح استعمال کرتا ہوں کہ امام علی نے صلح کی ہے، اور اس میں کیا فرق ہوا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، موضوع ہمارا یہ ہے کہ آفٹر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، آفٹر ثقیفہ کے بعد علی کی زندگی، تو ثقیفہ کے بعد علی کی زندگی 6 ماہ تک تو سیدہ زہرا البتول علیہ السلام کی تیمارداری میں اور ان کے ساتھ گزرتی ہے، اور وہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، 4240 4241 باب غزوہ خیبر میں، طویل روایت ہے، میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں اور بہت اہم ہے، اور اس سے ہمیں بخاری رحمہ اللہ کا موقف بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ امام بخاری کا کیا موقف تھا، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ موجود ہے، مصنف عبدالرزاق کے اندر مشہور روایت ہے۔ اس 6 ماہ کے عرصے میں سیدہ زہرا کا مطالبہ ہے اور اس میں امام علی علیہ السلام کا ساتھ ہونا، ان کی تیمارداری کے اندر گھر میں امام علی علیہ السلام موجود ہے، اور کچھ روایات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام علی نے اس عرصے میں قرآن مجید کی ترتیب اس کو ایک جگہ پر جو رسول اللہ نے لکھوایا تھا باقاعدہ تدوین میں آپ مشغول ہیں، یعنی جہاں پر اس کو ایک جگہ جمع کرنے میں، کتابی شکل میں لانے کے اندر، اور سب سے پہلے آپ ہی نے یہ کام سر انجام دی۔ ہمیں کچھ روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے اہل سنت کی کتابوں کے اندر کہ ان 6 ماہ کے عرصے میں آپ نے یہ کام کیا، اور اس کے بعد ہی جب حضرت ابوبکر کی خلافت پر باقاعدہ لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے اور امام علی نے، بنی ہاشم کے افراد نے 6 ماہ تک کوئی آپ کے ساتھ اس خلافت کے معاملے میں تعاون نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا۔ سیدنا علی کے پاس جب حضرت ابوبکر آتے ہیں، یہ واقعہ بھی بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، تو اس موقع پر امام علی باقاعدہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ ہمارا حق تھا، آپ نے ہمیں اس میں شریک نہیں کیا، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، آپ نے ہم سے استبداد کیا ہے، چھینا ہے اس کو۔ استبداد کے الفاظ موجود ہیں بخاری کے اندر۔ تو جو یہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا حق ہے، تو یہ بخاری مسلم سے یہ بات غلط ہے۔ یہ حضرت علی نے اس کا مطالبہ بھی کیا، اعلان بھی کیا کہ یہ ہمارا حق ہے، آپ نے ہم سے لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی خاموش رہے ہوں، کہ جو حضرات یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت علی نے اس پر کوئی بات نہیں کی ہے، بات چیت نہیں کی، اور کبھی اس کا اعلان نہیں کیا، کبھی حق کا، جیسے اگر حق تھا علی کا تو پھر انہوں نے بتایا کہ نہیں بھائی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرا حق ہے،
یہ خلافت یہ ہمارا تھا لیکن آپ نے ہم سے لے لیا. اب یہاں پر آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ 3 رستے ہیں. یا تو حضرت علی ان لوگوں کے ساتھ تعاون کر لیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ہم سے لیا بھی ہے چھینا بھی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہوں اور آپ کی بات کو مان لیتا ہوں, بیعت کر لیتے ہیں. ایک رستہ تو یہ ہے. دوسرا رستہ یہ ہے کہ نہیں, تلوار لے کر کھڑے ہو جائے اور جو خلافت منعقد ہوئی ہے اس میں ایک اجتماع ہو چکا ہے, اس کے خلاف باقاعدہ طور پر آپ ایک موومنٹ چلائیں اور سب لوگوں کو جمع کریں, بنی ہاشم کو, اور میدان کے اندر نکل جائیں اور حضرت علی کہیں کہ نہیں بھائی یہ میرا حق ہے, میں اس پہ لڑوں گا تمہارے ساتھ, تم نے یہ کیسے کر لیا. تیسرا راستہ یہ ہے کہ نہیں, آپ نہ تعاون کرتے ہیں اور نہ لڑتے ہیں بلکہ آپ ایک طرف ہو کر آپ اپنے اس بات پہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس سارے معاملے سے آپ الگ تھلگ ہو جاتے ہیں. اب آپ علی کی زندگی دیکھیں آفٹر سقیفہ, آپ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے تلوار نہیں اٹھائی. اگر آپ تلوار اٹھاتے تو صفین میں آپ نے تلوار اٹھائی ہے, جمل میں اٹھائی. جمل میں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے, صفین میں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے. یہاں پر سیدنا علی کا موقف بالکل ہمیں ایک الگ نظر آتا ہے. اور آپ صلح کے لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ نے باقاعدہ, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, مصالحہ یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں, آپ نے صلح کا رویہ اختیار کیا. آپ نے جنگ نہیں کی اور نہ ہی آپ نے باقاعدہ اس کے اندر مشارکت کی ہے, اس خلافت کے معاملات کے اندر صلح کا رویہ اختیار کیا. صلح کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ صلح کا رویہ یہ, ٹھیک ہے اس معاملے کے اندر ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے, یہ حق تو ہمارا تھا, ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے, ہم خلافت کے معاملے کے اندر آپ سے کسی طرح کا بھی کوئی تنازع نہیں کریں گے, اور صلح میں آپ صحیح وقت کا انتظار کرتے ہیں, صحیح ٹائم کا آپ انتظار کرتے ہیں. اور اس کیوں کیا آپ نے؟ اس کی وجوہات تھیں, اس کی اپنی ایک باقاعدہ ایک وجہ ہے کہ اس زمانے کے اندر یہ بنی ہاشم, اگر نہج البلاغہ کے اندر جگہ جگہ پر امام نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا تو بنی ہاشم وہ سارے کے سارے ان کی زندگی خطرے میں ہو جاتی اور ایک بڑا نقصان ہو جاتا بنی ہاشم کو, اور اسلام کو بھی نقصان ہو جاتا. اسلام کو کیسے نقصان ہوتا ہے؟ اسلام کو نقصان ایسے ہو جاتا کہ آپ دیکھیں کہ مسلمان ایک معاملے میں ابھی 6 ماہ قبل ہی رسول اللہ کا وصال ہوا ہے اور آپ کی تدفین ہوئی ہے, اور اس تدفین کے اندر یعنی امام علی نے یہ 6 ماہ, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جس وقت امام علی نے یہ مصالحت کی تو اس وقت میں 6 ماہ گزر چکے تھے. تو 6 ماہ بعد اگر آپ, قریب زمانہ ہے, آپ ایک دعوت لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ اس خلافت کے خلاف ہو جاتے ہیں, تو اس موقع کے اوپر ایک بڑا طبقہ ایسا ہے قریش کا کہ جو اس پہ راضی نہیں ہے کہ حضرت علی وہاں پر خلیفہ بنے, کیونکہ یہ ساری جنگیں قریب ہوئی ہیں, فتح مکہ قریب ہوئی ہے, اور فتح مکہ کے موقع پر ان سب کو قیدی بنایا گیا اور ان کو پھر چھوڑا گیا, انتم طلقاء کہا گیا ان کے لیے. اور انصار کا ایک بڑا طبقہ وہ سقیفہ میں راضی نہیں تھا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایسے موقع پر امام علی علیہ السلام وہ تلوار اٹھا لیتے ہیں تو باقاعدہ طور پر بجائے اس کے کہ مسلمانوں کی صف بندی ہو, اسلام ٹوٹ جائے گا. یہ بہت اہم اور نازک موقع ہے. اس نزاکت کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے اور آپ صرف آج تقریریں کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھ جائیں گے اور دور سے بیٹھ کر آپ یہ اس زمانے کے لیے فیصلہ صادر کر دیں گے, علی نے ایسا کیوں نہیں کیا, علی نے ایسا کیوں نہیں کیا, بھائی تجزیہ کریں معاملے کا, کیا ہو جاتا اگر سیدنا علی اس موقع پر ایسا تلوار اٹھا دیتے, خدا نہ خواستہ, یعنی وہ تو امام ہیں, اگر چاہتے تو اٹھا دیتے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ایسا کر لیا ہوتا تو مسلمان نہیں تقسیم ہوتے, اسلام ہی تقسیم ہو چکا ہوتا, اسلام باقی نہیں بچتا. اس لیے امام علی علیہ السلام نے ایک اور رستہ اختیار کیا, جنگ والا تو اختیار نہیں کیا, اس پر سیدنا علی نے کاٹس لگا دیا, وہ نہیں کرنا اختیار. اور باقاعدہ تعاون والا کہ مشیر بن کے رہیں, نہیں, یہ بھی نہیں کیا آپ نے کہ باقاعدہ اس میں حصہ لیں آپ. ہاں, جس جگہ پر آپ یہ دیکھتے تھے کہ وہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو دین کے معاملے کے اندر ان کو بتانا ہے, ان کی رہنمائی کرنی ہے, کیونکہ یہ علی کا فریضہ ہے. آپ دین کے معاملے میں امام ہیں, دنیا میں بھی دین کے معاملے میں امام ہیں, لیکن آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اگر میرے سامنے حدود اللہ کے معاملے میں کوئی غلط فیصلہ ہو رہا ہے یا کسی بھی طرح سے وہ ایسا فیصلہ ہو رہا ہے کہ جہاں پر مجھے بتانا ہے حق بات, تو امام علی نے کھل کے بتایا. اور بہت ساری مثالیں اس کی ہماری
اہل سنت کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جہاں پر آپ نے تعزیرات کے معاملے میں، حدود کے معاملے میں آپ نے بتایا، اور ان لوگوں نے قبول کیا خلفاء نے اس بات کو، اور کہا کہ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول بہت مشہور ہے، لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. اور بالکل یہ حقیقت بات ہے کہ علی علیہ السلام نے ہر جگہ کے اوپر ان کو دینی رہنمائی کی، اور ان کو بتایا ہے کہ دین کے حوالے سے آپ نے کس طرح سے آگے معاملات کو چلانے ہیں، اور اس میں حدود اللہ کیا ہے. تو یہ جو آپ نے اس طور پر آپ نے اپنی باقاعدہ اس ادوار کے اندر اپنی زندگی کو گزارا. مصالحت، آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ امام علی نے یہ لفظ کہ ٹھیک ہے، بخاری کے اندر جو استعمال ہے مصالحہ، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کو آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر کمزور شرائط کے اوپر صلح کی، اور علی نے اس بات کو سمجھا. آپ نے خلافت کے بعد یعنی سقیفہ کے بعد صلح کا رویہ اس لیے اختیار کیا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو بنی ہاشم کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور یہاں پہ لڑائی بھی نہیں کرنی ان کے ساتھ، ان کا مد مقابل اس طرح بھی نہیں آنا کہ تلوار نکالنا ہے، چونکہ سارے مسلمان ہیں. یہ علی علیہ السلام وہ تکفیر نہیں کر رہے، سب کو مسلمان مان رہے ہیں، اور مسلمان اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے ان میں رشتے بھی کیے ہیں. بہت سارے افراد یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ رشتے بنی ہاشم کے رشتے موجود ہیں، بنو امیہ کے اندر ہیں، دوسرے قریش کے قبائل کے اندر ہیں، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ رشتے کیوں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت اچھے تعلقات تھے. رشتوں کی وجہ سے وہ زمانے میں وہ ہماری طرح نہیں تھے وہ لوگ کہ آج مثلا آپ کی کسی کے ساتھ 10,000 روپے کے اوپر بھی ان بن ہو گئی تو بات چیت بھی ختم، رشتے بھی ختم، تعلق بھی ختم، یار کل سے بس سلام دعا بھی نہیں کرنی ہے. وہ ہماری طرح نہیں تھے. اس زمانے کے اندر وہ اپنے اصول کے اوپر تھے. ٹھیک ہے، حق میرا نہیں ملا ہے، لیکن رشتہ دینا، رشتہ کرنا یہ مسلمان ہونے کا حق ہے. ایک مسلمان کا مسلمان کے اوپر جو حق ہے نا، اس کو وہ بند نہیں کرتے تھے. یعنی بات چیت کرنا، غم میں شریک ہونا، خوشی میں شریک ہونا، یہ مسلمان ہونے کا حق ہے. ذاتی حق اور ہوتا ہے. مثلا میرا جو حق اگر کہیں سے نہیں ملا تو آج ہم کیا کرتے ہیں، اپنے ذاتی حق کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونے کا جو حق ہے نا، اس کو بھی ہم ختم کر دیتے ہیں. ہاں، رشتہ برادریوں کے اندر آپ دیکھ لیں، ہاں بھائی اس لڑکے کا لڑکی کے ساتھ رشتہ اس لیے نہیں کرنا ہے چونکہ باپ اور دونوں بھائیوں کی نہیں بنتی آپس میں، باپ کو اس کا چہرہ پسند نہیں ہے، تو وہ اب بچوں کی خوشی کو بھی ختم کر دیتے ہیں. یا اب وہ مسلمان ہونے کا جو حق ہے اس کو بھی ہم کیا کر دیتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر ہم اپنے معاشرے کی سطح پر اسلام کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. نہیں، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہمارا ذاتی حق یہ ہے، لیکن چونکہ وہ سامنے والا مسلمان ہے، وہ کافر تو نہیں ہے نا، سامنے والے لوگ مسلمان ہیں، تو اس لیے ہم ان کے ساتھ اس حق کو جو اس کا حق بنتا ہے مسلمان ہونے کا، وہ نہیں چھینوں گا. میں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسلمان ہونے کا حق نہیں چھینوں گا، اس کے جنازے میں جانا، اس کی خوشی میں شریک ہونا، اور اگر وہ رشتہ مانگتا تو رشتہ بھی دے دینا. یہ وہاں پر ہوتا تھا. اس لیے آپ کو دیکھیں گے بنی ہاشم کی رشتہ داریاں موجود ہیں بنو امیہ کے اندر، بنو امیہ کی یہاں پہ قریش کے اندر، کوئی اس میں وہ لوگ اس کو ممانعت نہیں رکھتے تھے، رشتے دیا کرتے تھے. وہ یہ آج ہمارے ہاں ہوتا ہے. آج تو ہمارے ہاں چھوڑیں کہ ناراضگی تو دور کی بات ہے، خاندانوں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس خاندان کی اس خاندان میں نہیں ہوگی، اس خاندان کی اس خاندان میں. کس بنا کے اوپر؟ ہمارا خاندان بڑا ہوا ہے ماشاءاللہ، بھائی ہمارے ہاں بڑا ایک ہماری بڑی اونچی ناک ہے، ہمارے ہاں تو یہ دولت کے حوالے سے، اسٹیٹس کے حوالے سے، خاندان میں یہ، اور اس بنا کے اوپر ہمارے ہاں فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. ہم بڑے ہیں ماشاءاللہ، ہماری شرافت نجابت ہمارے ہاں موجود ہے. رشتے نہیں کرتے. ایک قوم یہ اس قوم کا ہے، یہ دوسرے قوم کا ہے. مسلمان سارے ہیں، کلمہ سارے پڑھ رہے ہیں. یہ اپنے معاشرے کو دیکھ لینا، پاکستان میں بھی ایسا ہے، ہندوستان میں بھی ایسا ہے، ہمارے یہاں یہ موجود ہے. اوپر مسلمان ہیں، ایمان کا نام ہے، لیکن نیچے کیا ہے؟ نہیں ہو رہا. تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. اس کو فرق کو سمجھیے گا. اسی لیے تبھی جو ہے وہ جو نواسب یا ناصبی جب یہ اعتراض کرتے ہیں نا، پھر ہمارے لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوتا. کچھ تو ہم انکار ہی کر دیتے ہیں، نہیں رشتے کچھ نہیں کیے رشتے، اور یہ ہو نہیں سکتا ہے. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ ہمارے جیسے مسلمان تھے، یعنی اس قومیت اور عصبیت کو سامنے رکھتے تھے. ہرگز نہیں.
بنو ہاشم اہل البیت وہ اسلام کے اوپر وہ اسلام والے ہیں، وہ اسلام کو اسلام کی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، ہماری نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی نظریں لگا کے بس ان کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں. تو تجزیہ کرنے جب بیٹھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم جذباتی اینک لگا کے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، چیزوں کا تجزیہ کریں. آپ بیٹھیں سکون کے ساتھ اور انالیسس کریں اس چیز کو ڈھونڈنے کی، کہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل وجوہات کیا ہے. تو امام علی علیہ السلام نے مصالحت وہاں پہ کی کہ بنو ہاشم کی جانب سے ٹھیک ہے میں ثقیفہ کے ساتھ مصالحت کرتا ہوں اور میرا حق یہ ہے، میرا حق مجھے نہیں ملا، لیکن ٹھیک ہے میں اپنے لوگوں کو یہاں پر میں نہیں دیکھنا چاہتا کہ میرے لوگ سب یہاں پر ان کو نقصان پہنچے. اور جگہ جگہ پر آپ جس معاملے کے اندر آپ دیکھتے تھے تو ان خلفاء کی آپ اصلاح بھی کرتے تھے، ان کی دینی رہنمائی بھی آپ کرتے تھے. یہ آپ نے ایک فریضہ سر انجام دیا. ایسے میں آپ نے بنو ہاشم کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کا ایک نظام بھی آپ نے قائم کیا، جس کو باقاعدہ آگے پھر آپ کے بچوں نے اس کو چلایا. یعنی یہاں پر تدوین کے حوالے سے، علمی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ہمیں کتابوں کا ذکر ملتا ہے. صحیح بخاری کے اندر ہے کہ آپ کے پاس ایک کتاب تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکامات لکھوائے ہوئے تھے، زکوٰۃ سے متعلق، ٹیکس سے متعلق، حکومتیں کیسے چلنی ہے، کس سے ٹیکس لینا ہے کس سے نہیں لینا ہے، دیات سے متعلق، قصاص سے متعلق. بھئی یہ تو پورا اسلام ہے نا، پورا اسلام علی کے پاس لکھا ہوا تھا. یوں سمجھ لیں بھئی ایک معاشرے کی، ایک حکومت، ایک ریاست کیسے چلتی ہے، اس میں فکری طور پر یعنی اس کی نظم و ضبط کیسے ہوگا، اس کی تشکیل کیسے ہوگی، فکر کیا ہوگی، آئیڈیالوجی کیا ہوگی. یہی ہے نا آج اسی کے اوپر تو ہمارے ہاں سوسائٹی میں سب سے بڑی جنگ ہوتی ہے. جناب پاکستان کو سیکولر بنیادوں کے اوپر رکھنا ہے یا مذہبی بنیادوں کے اوپر، آئیڈیالوجی کی جنگ سب اسی کے اوپر ہے. تو رسول اللہ نے بتا دیا کہ آپ نے علی کو لکھوا دیا کہ معاشرے کا جو نظام ہے وہ کس بنیاد کے اوپر ہوگا، انسانی حقوق کیسے ہوں گے، ٹیکس کس سے لیا جائے گا نہیں لیا جائے گا. آج آپ اپنے معاشروں کو دیکھ لیں، کیا نظام کی خرابی یا بہتری اسی کے اوپر نہیں ہے، ٹیکس کے اوپر. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کتاب کے اندر تو صرف 3 باتیں لکھی ہوئی تھی، قصاص سے متعلق تھی، دیتوں کے متعلق تھی اور زکوٰۃ کے کچھ احکام لکھے. اور بھائی دین پورا تو یہی ہے، پورا دین ہی تو یہی ہے کہ جو اس میں سے 3 باتیں بھی اگر لکھی ہوئی تھی، پورا دین ہی تو یہی ہے. اسی سے تو ساری چیزیں قیاس ہوتی ہیں، اسی تو ساری چیزیں وہ آگے بنتی ہیں اور آگے چلتی ہیں. تو یہ بخاری کے روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام علی علیہ السلام کے پاس کتاب تھی اور وہ امام علی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک موقع پر بھیجی بھی، کہ محمد بن حنفیہ سے روایت ہے کہ جاؤ، جب سیدنا علی کو شکایت ملی کہ ٹیکس کے معاملوں میں جو حضرت عثمان کے عاملین ہیں وہ کچھ بے احتیاطیاں کرتے ہیں، تو امام علی نے محمد بن حنفیہ سے کہا کہ وہ کتاب اٹھا کے لے جاؤ اور عثمان کو دکھاؤ، عثمان رضی اللہ عنہ کو. اور عثمان کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے. واپس آئے تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ وہ تو اس طرح کہہ رہے ہیں. تو سیدنا علی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اسے جا کے اپنی جگہ پہ رکھ دو. اس پہ آپ فتح الباری کی شرح اس میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اس پہ آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ کتاب بہرحال امام علی کے پاس موجود تھی. اس زمانے میں یہ وہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب ثقیفہ کے بعد کا زمانہ ہے. ایک کام تو آپ نے یہ کیا کہ آپ نے باقاعدہ وہاں پر تشکیل دیا مدرسہ، اسکول آف تھاٹ، قرآن اور اہل بیت یعنی ثقلین کی بنیاد پر اپنے بچوں کی تربیت. ایک کام آپ نے یعنی امام حسن علیہ السلام باقاعدہ وہاں اس میں مدرس ہیں، امام حسین باقاعدہ مدرس ہیں. اور ایک مرکز آپ نے طائف میں قائم کیا جس کو آپ نے محمد بن حنفیہ اور اپنے صاحبزادوں کے حوالے کیا. ایک مرکز آپ نے یمبو سٹی میں قائم کیا اور وہاں پہ خود بھی آپ رہائش رکھتے تھے، وہاں پہ آپ جایا کرتے تھے اور اس زمین کو آباد کیا. یعنی آپ کیا کر رہے ہیں اس پورے زمانے میں، آپ آنے والے وقت کو دیکھ کر اس میں باقاعدہ اپنے مراکز قائم کر رہے ہیں. اور یہی آپ کو نظر آئے گا کہ آگے جو مختار کا انقلاب ہے یا توابین کا جو انقلاب ہے، اس میں آپ اس پورے خطے کی طرف نظر ڈالیں گے
تو سیدنا علی کی جو یہ حکمت ہے وہ آپ کو نظر آئے گی کہ اس میں بڑی کار فرما ہے. یعنی جب آپ نے جنگ جمل ہو رہی، جیسے ہی آپ کو خلافت ملتی ہے تو اس کے بعد فوراً ہی تو جنگ جمل ہو جاتی ہے 36 ہجری میں. آپ دیکھیں گے کہ آپ امام علی نے مدینہ سے دارالخلافہ منتقل کر دیا کوفہ پہ. فوراً آپ نے یہ کام کیا. کیوں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے یہ، اس میں بڑی حکمت ہے. آپ نے ایسا اس لیے کیا کہ ایک تو حرمت مدینہ رسول ہے کہ یہاں پر ابھی ایک خلیفہ کا قتل ہو چکا ہے، ان کی شہادت ہوئی ہے. اور دوسرا یہ کہ اسٹریٹجک حوالے سے آپ نے دمشق کو آپ دیکھ رہے ہیں اور شام کے علاقوں کو، اور یہاں پر کوفہ کی اہمیت کہ اگر کوفہ کو ہم نے دارالخلافہ بنا لیا تو یہ ایک جانب سے بصرہ کے بھی نزدیک ہے اور دوسری جانب یہ دمشق کے بھی درمیان میں ہے. تو ان دونوں پورے علاقے کے اوپر نظر وہاں پہ رہے گی. اور پھر اس کے بعد جو آنے والے انقلابات ہیں اس میں یہ پوری زمین استعمال ہوئی ہے. یعنی مختار کا انقلاب کامیاب نہ ہوتا اگر امام علی علیہ السلام طائف کو اپنی زندگی کے اندر ایک مرکز نہ بناتے، ینبوع سٹی کو آباد نہ کرتے. بنی ہاشم ایسے ہوتا تھا کہ جب بنی ہاشم ان پورے علاقے کے اندر دیکھتے تھے کہ ہلچل مچی ہوئی ہے تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ، جو بنی ہاشم کا خاندان ہے، وہ ینبوع سٹی منتقل ہو جایا کرتا، ینبوع علاقے جاتے. ینبوع سٹی تو ابھی ہم اس کو کہتے ہیں. اور وہاں پر آپ کی آباد کی ہوئی زمینیں تھیں. خود امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہاں پر گزارا اس تمام معاملات کے اندر ہٹ کر. کیوں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ایسا اس لیے کیا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اس زمانے کے لیے آپ اپنے صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر رہے، بلکہ آنے والے وقت کے اندر پوری ملت اسلامیہ کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے امام علی اہل البیت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کہ اہل البیت، ان کی طاقتیں، ان کی توانائیاں وہ ساری مرتکز رہیں کہ وہ دین کا بہترین پیغام آگے پہنچا سکیں. کوفہ کو آپ نے اپنے دور کے اندر ہندوستان کے ساتھ جوڑ دیا اور وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ آپ نے باقاعدہ رابطے قائم کیے. جتنے بھی سینٹرل ایشیائی ممالک ہیں اس میں آپ دیکھیں آپ نے وفود بھیجے، اور وہاں سے بھی جو لوگ آتے تھے، کیونکہ آپ یہ آنے والے وقت کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورے خطے کے اوپر اسلام نے جانا ہے، اور اسی کے ساتھ اہل البیت نے وہاں پر کس طرح کا وقت اہل البیت کے اوپر آنے والا ہے. تو ایک تو آپ نے جغرافیائی اعتبار سے اس میں کام کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ علمی آپ کا کام ہے، جغرافیائی اعتبار سے آپ کی کوششیں سیدنا علی علیہ السلام سے. اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے ممالک اور علاقوں کے اندر امام علی کے حوالے سے مشہور جگہ ہوتی ہیں. یہاں ہمارے پاکستان میں بھی ہیں اور کچھ آذربائیجان میں. یہ احتمال بڑا قوی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے اس زمانے میں جو اس ادوار میں اسفار بھی کی ہوں، سفر بھی کی ہوں. ممکن ہے آپ آذربائیجان آئے ہوں، ممکن ہے آپ فلسطین گئے ہوں، یہاں اس پورے سندھ کے علاقوں میں آئے ہوں. یہ بعید نہیں ہے یہ احتمال. اب رہ گیا یہ سوال کہ امام علی کے زمانے میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جنگیں ہو رہی ہیں، باقی خلفاء کے زمانے میں تو جنگیں نہیں ہیں، داخلی طور پر سب متحد ہیں. اور علی کے زمانے میں تو آپس میں ہی تلواریں نظر آ رہی ہیں. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، امام علی علیہ السلام نے کے زمانے میں جو یہ جنگیں ہوئی ہیں، آپ دیکھیں کہ جنگیں جن لوگوں نے بھی کی ہیں ان لوگوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا. اول تو اس میں اس بات کو سمجھیے گا کہ جمل میں جو لوگ ہیں، جو جنگ جمل والے ہیں، وہ سارے کے سارے ان لوگوں نے یا تو وہ پیچھے ہٹ گئے یا انہوں نے توبہ کر لی. حضرت طلحہ کی ندامت ثابت ہے، حضرت طلحہ پشیمان ہوئے. یہاں پہ کچھ غالی قسم کے جو روافظ ہیں، انتہا پسند، وہ نہیں مانتے. وہ تو کہتے ہیں یہ ہیں کہ امام علی علیہ السلام و عثمان کے شہادت کے اندر ان کا استغفر اللہ العظیم یہ غالی ہیں، اور ایسا کوئی اہل سنت کے اندر ایسا کوئی مصدر ہمیں نظر نہیں آتا. کچھ
اکثریت نہیں ان میں مانتی ہے، یہ کچھ کی میں نے بات کی ہے آپ کو. اچھا بہرحال حضرت طلحہ کی ندامت ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وہ واپس ہو جاتے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاہ وہ ان کی توبہ ذہبی نے لکھا ہے، اور ہمارے اہل سنت کے علماء نے کہ باقاعدہ ان کی ندامت بھی ہے، توبہ بھی، یہ زندگی بھر روتی رہی. تو جنگ جمل کا معاملہ بالکل الگ ہے ان کے لوگ، کیونکہ یہ بدر اور احد کے اندر شریک ہونے والے لوگ ہیں. طلحہ جیسے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ محض اپنے کسی ذاتی اس کے لیے یہ لوگ میدان کے اندر آ گئے ہوں گے. ان کی نیتیں بالکل ٹھیک تھیں، بالکل یہ صحیح ان کی نیتیں تھیں. ان کو کچھ تھوڑی سی غلط فہمیاں ہو گئی تھی، جب وہ امام علی سے ملاقات ہوئی تو دور ہو گئی. حضرت طلحہ نے تو باقاعدہ اس کا اعتراف کر لیا کہ علی میں تو غدیر کو بھول گیا تھا، آج آپ نے یاد دلایا، میں واپس پلٹتا ہوں. پھر مروان نے تیر مارا تھا باقاعدہ ان کو، تو مروان نے دیکھ لیا کہ طلحہ وہ تو اب علی کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جا کے صرف بیٹھ گئے، انہوں نے اپنے ہتھیار رکھ لیے. تو مروان نے تیر چلایا اور سیدنا طلحہ کو شہید کر دیا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو. تو یہ جو جمل کے لوگ ہیں یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ الگ کیا، اور یہ بڑے جلیل القدر لوگ ہیں. اس لیے کوئی اگر یہاں پر جنگ جمل کے جو حضرات ہیں ان پر پھر بھی اعتراض کرتا ہے تو یہ بہت غلطی ہوئے پر ہے جنگ جمل کے لوگوں کے اوپر. ہاں جو صفین کا معاملہ ہے وہ بالکل الگ ہے. صفین کے معاملے میں رسول اللہ کی پیشن گوئی موجود ہے، عمار تقتلک الفئۃ الباغی، عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو ہر ایک صحابی دیکھا کرتا تھا، خزیمہ بن ثابت ان کو دیکھتے تھے، جلیل القدر صحابہ. تو صفین میں جو علی کے مد مقابل لشکر ہے اس میں مہاجرین اور انصار کا کوئی بندہ وہاں پہ شامل نہیں ہے. کیا آپ نے یہ نوٹ کیا یہ بات؟ علی کے گروہ میں مہاجرین و انصار کے بدر کے 100 انصاری بدری صحابہ کرام ہیں، 700 بیعت رضوان کے ہیں، اور 1000 انصاری صحابہ کرام ہیں علی کے لشکر میں. اور یہاں پر معاویہ بن ابی سفیان کا جو لشکر ہے شام میں، اس میں ایک بھی بدری صحابی نہیں ہے، ایک بھی بدر کا صحابی نہیں ہے معاویہ کے لشکر میں. یہ کس بات کا پیغام ہے؟ نعمان بن بشیر یہ انصاری صحابی ہیں، یہ یعنی مدینہ کے ہیں، بہت یعنی چھوٹے صغار صحابہ میں یہ آتے ہیں، بدر احد کے صحابی نہیں ہیں یہ نعمان بن بشیر. اور نعمان بن بشیر بہت اچھے انسان تھے، یعنی اچھے انسان کا مطلب یہ ہے کہ ان سے روایات جو معلوم ہوتی ہیں جو جس میں یہ ہے کہ مسلمان سارے ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کی مانند ہے. اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے عضو شکایت میں ہوتا ہے، اور سارا جسم بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، بخار میں ہوتا ہے. وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے، اور یزید نے نہیں کوئی معزول کیا تھا اور عبید اللہ بن زیاد کو لگایا تھا. ان کے علاوہ آپ کو کوئی اور نظر نہیں آئے گا. لیکن یہ بھی کوئی بدری یا بدر کے اندر صحابی نہیں ہے، یہ نہ ہی احد کے صحابی ہیں. یہ بہت رسول اللہ کے زمانے کے اندر غالباً ان کی رسول اللہ کے وصال کے موقع پر ان کی کوئی 6-7 سال ان کی عمر ہے، 8 سال، بچے ہیں یہ. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو شام کا لشکر ہے اس میں کوئی آپ کو بدر کا کوئی بڑا نام نظر نہیں آئے گا، مہاجرین میں سے کوئی بڑا نام نظر نہیں آئے گا. عمر بن عاص ہیں تو حدیبیہ میں اسلام قبول کیا، عمر بن عاص. اور اکثریت معاویہ بن ابی سفیان کے لشکر میں وہ جو طلقاء کے لوگ ہیں یا بعد کے زمانے کے لوگ ہیں، کوئی آپ کو وہ شخص نظر نہیں آئے گا کہ جس پر آپ یہ بات کر سکیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے حضرت علی نے اگر ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کی. جیسے جمل کے اندر ہیں زبیر بن عوام جلیل القدر صحابی ہیں، رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، طلحہ بدری صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کے نام ہیں دونوں کے، اور وہاں ام المومنین ہے. اس طرح آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئے گا. تو امام علی علیہ السلام نے کوفہ کو اس لیے مرکز بنایا کہ اس پورے آنے والے واقعات کے اندر آپ دیکھ سکیں، اور یہاں پہ جو آپ کے زمانے میں جو جنگیں ہو رہی ہیں جو آپ کے خلاف ہو رہی ہیں وہ اس میں ان لوگوں نے باقاعدہ اس توبہ کر لی. جنگ جمل کے لوگوں نے تو ندامت کا اظہار کر لیا. جو شام کا لشکر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان کا مطالبہ کیا ہے. شام کے لشکر کا مطالبہ، شام کے لشکر کا مطالبہ کہ آپ حضرت عثمان کے قاتلین سے قصاص لیں. صرف یہ مطالبہ نہیں ہے کہ قصاص عثمان لیا جائے،
ہمارے حوالے کیا جائے، ہم لیں گے. اس مطالبے کو آپ سمجھیں. شریعت کی روح سے آپ مجھے بتائیں کہ کیا قصاص کا یہ مطالبہ مانا جا سکتا ہے؟ حضرت علی کی جگہ پر آپ ہوں، کیا آپ یہ مطالبہ مانیں کہ مثال کے طور پر آپ کو ایک حکومت مل جائے اور آپ کو کوئی بندہ کہے، کسی نے اپنے کسی بندے کا مرڈر ہو جائے اور وہ بندہ آ کے آپ سے کہے کہ بھائی اس قاتل کو ہمارے حوالے کرو، ہم جیسے جائیں گے اس کا قصاص لیں گے. آج کی عدالتیں قاتل کو حوالے نہیں کرتی ہیں. اس زمانے میں علی سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ تو اس کی امام علی علیہ السلام نے اس لیے اس بات کو نہیں مانا. تو کہا کہ نہیں، یہ اس طور پر حکومتیں نہیں چلتی ہیں. پہلے تم ہماری بیعت کرو، اس کے بعد ہم تمہارے مطالبات پہ غور کریں گے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس جگہ پر آپ نے پھر سے میری وہ ویڈیو دیکھنی ہے، اس لیکچر کو سننا ہے کہ جس میں میں نے صحابی، تابعی اور طلقاء کے بارے میں بتایا کہ حقیقت میں صحابی، تابعی اور طلقاء اس کا فرق کیا ہے. کیوں ہمیں یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم یہ کہتے ہیں بھائی وہ صحابہ نکل آئے. اور بھائی جب آپ یہ جو طلقاء کا معاملہ ہے یہ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے نا، تو علی کے مخالفین، علی کی زندگی آپ کو اسی طرح ان سوالوں کے اندر الجھے رہیں گے کہ دیکھیں اس طرف جانب تو شامی لشکر آ گیا، یہاں پر تو یہ ہو گیا، معاملہ یہ ہو گیا. ایک بات تو یہ ہے، علی کے زمانے میں آپ نے جو فتوحات باہر کی اس کو سلسلے کو آپ نے چند ممالک کی جانب روکا، لیکن سندھ کی طرف آپ نے اس کو پھیلاؤ کر دیا، اور سندھ میں اسلام کی جانب، اسلام یہاں پر جو ہندوستان میں آیا ہے امام علی کے زمانے میں آیا. سیدنا علی کا لشکر باقاعدہ یہاں پہ آیا، حتیٰ کہ جو ابو حنیفہ، حنفیوں کے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی جو والد کی جو ایک یوں سمجھ لیں کہ گرفتاری ہوئی ہے، وہ یہاں پر امام علی کے زمانے میں ہوئی ہے. ان کے دادا ہے، اور ان کے دادا کو باقاعدہ امام علی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اور یعنی میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس پورے خطے کے اندر علی کی نظریں اس سرزمین کی جانب ہے. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہند اور سندھ کا جو یہ علاقہ ہے آج علی سے محبت کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ علی نے یہاں توجہ دی. جس جگہ پر بھی علی کے ذریعے سے اسلام گیا ہے، آج ان لوگوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہ علی کے ساتھ کیسے جڑے ہوئے. یمن میں رسول اللہ کی زندگی میں ہی علی نے اسلام پہنچایا، تبلیغ کی وہاں پر، سارے لوگ مسلمان ہو گئے. یمن کے لوگ آج تک وہ علی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سندھ کا میں آپ کو بتاؤں، سندھ کی سرزمین، ہند کی سرزمین، یہاں جتنے لوگ مسلمان ہیں وہ علی کی محنتوں سے ہوئے ہیں. تو داخلی طور پر استحکام امام علی علیہ السلام نے ان کو رہنے نہیں دیا گا نا، ان کے خلاف کوششیں ہوئیں. اس میں علی کا کیا قصور ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جنگیں ہوتی رہیں. مدینہ میں آپ دیکھ لیں کہ 10 سال کے عرصے میں کتنے غزوات ہوئے، 27. تو علی کے زمانے میں 4 سالوں میں 2 بڑی جنگیں ہوئی. ایک تو نہروان خوارج کے خلاف ہوئی ہے. تو کیا اب آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل تو عرب وہ آپس میں لڑتے نہیں تھے، اور یہاں پر تو دیکھیں اب عرب لوگ آپس میں آمنے سامنے ہو گئے ہیں اور لڑنا شروع ہو گئے ہیں. نہیں، یہاں دعوت کو دیکھا جائے کہ دعوت رسول اللہ کی دعوت صحیح ہے، عرب باطل کے اوپر تھے، رسول اللہ کی دعوت حق ہے، اور علی اپنے زمانے میں حق ہیں، اللہ کے رسول نے بتا. اور ان تمام جنگوں کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی تھی، علی تم لڑو گے قاسطین، ناقصین اور مارکین سے. ابو ایوب انصاری سے روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، ہمارے اہل سنت میں صحیح روایت موجود ہے. علی نے جو زندگی گزاری ہے آفٹر ثقیفہ، وہ انتہائی اہم زندگی ہے. اور اس میں یہ میں آج بات کر رہا ہوں، اس میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. اور پھر اس کو جب ہم جوڑیں گے نا بیفور ثقیفہ، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. ابھی تو میں نے وہ جو ثقیفہ سے پہلے والی زندگی ہے اس کو یہاں اس کے ساتھ نہیں جوڑا، میں صرف آپ کو وہ واقعات بیان کر رہا ہوں، موٹے اور چیدہ واقعات. اس میں درمیان میں جو حضرت عثمان کا زمانہ ہے
اس میں آپ دیکھیں گے کہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام علی علیہ السلام کا کتنا اثر و رسوخ ہے وہاں پر. اصل حکومت کس کی ہے اس کو ابھی رہنے دیتے ہیں, پھر ہم اس کو انشاءاللہ سقیفہ سے پہلے کی جو زندگی ہے امام علی کی اس کے ساتھ جوڑیں گے, تاکہ پورا سیرت النبی اور سیرت علی دونوں ایک ساتھ کر کے ہمیں سمجھ میں آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں, اس کا اگلا حصہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کو آپ میرے اس لیکچر کو ساتھ میں شامل کریں جو صحابی کون کے عنوان سے ہے, صحابیت کی ڈیفینیشن کے اوپر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.